السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، ریاض الصالحین سیریز کی اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کے سامنے یقین اور توکل کے باب کی پہلی حدیث اور ریاض الصالحین کی 75 نمبر یعنی 75 نمبر کی حدیث لے کر حاضر ہوں، جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبی حدیث ہے، میں اس کا ٹیکسٹ نہیں پڑھوں گا، صرف ترجمہ کروں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر یعنی میرے سامنے امتوں کو، ساری امتوں کو پیش کیا گیا، تو میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ ایک آدمی ہے، کسی نبی کے ساتھ 2 آدمی ہے، کسی نبی کے ساتھ بہت سارے آدمی ہیں اور بہت بڑی جماعت ہے۔ فظننت انہم امتی فقی، تو میں نے جب یہ دیکھا کہ ایک نبی کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں، بہت لمبی جماعت ہے، بہت بڑی جماعت ہے، تو میں سمجھ گیا کہ شاید یہ میری امت ہے۔ تو میں نے مجھ سے کہا گیا کہ نہیں، یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، لیکن آپ افق کی طرف دیکھیے، یعنی اوپر آسمان کی طرف دیکھیے۔ تو فنظرت فإذا سواد عظیم، میں نے دیکھا کہ سواد عظیم ہے، بہت بڑی جماعت ہے۔ فقیل علی انظر الی الافق الآخر، پھر کہا گیا کہ دوسرے افق کی طرف دیکھیے، دوسرے افق کی طرف میں نے دیکھا تو بھی میں نے دیکھا کہ فنظرت فإذا هو سواد عظیم فقیل علی هذه امتک ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب، اور کہا گیا کہ یہ جو پوری جماعت، بڑی جماعت دیکھ رہے ہیں آپ، ایک افق سے لے کر دوسرے افق تک، یہ آپ کی امت ہے، لیکن اس میں صرف 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بنا حساب کتاب کے اور بغیر کسی عذاب اور سزا کے جنت میں جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی اور پھر آپ اپنے حجرے میں داخل ہو گئے، اپنے کمرے میں چلے گئے۔ فخاط الناس، اب لوگ آپس میں بات کرنے لگے۔ ظاہر ہے جب اتنی بڑی بات بتا دی جائے تو لوگ آپس میں بات کریں گے کہ بھائی کہ یہ 70,000 لوگ کون لوگ ہوں گے؟ تو کسی نے کہا کہ فلعلہم الذین یدخلون صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ فلعلہم الذین ولدوا فی الاسلام فلم یشرکوا باللہ، شاید وہ لوگ ہوں جن کی پیدائش اسلام میں ہوئی، چونکہ صحابہ تو پہلے پیدا ہو چکے تھے، بعد میں اسلام لائے۔ انہوں نے آپس میں بات کیا کہ شاید یہ وہ لوگ ہوں جو اسلام میں پیدا ہوئے ہوں اور پھر اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کیا ہوں، شرک نہ کیا ہو، اور اس طرح کی بہت سارے خیالات اس طرح کے آئے، بہت ساری رائیں آئیں۔ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے لوٹے۔ فقال ما الذی تخوضون فیہ، پوچھا کہ تم لوگ کس بارے میں چمی گوئیاں کر رہے ہو، کیسی گفتگو کر رہے ہو، کس بارے میں تم لوگ ڈسکشن کر رہے ہو؟ فاخبروہ، بتایا صحابہ نے۔ فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور نہ جھاڑ پھونک کراتے ہیں، نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ ہی جھاڑ پھونک کراتے ہیں، ولا یتطیرون، اور بدشگونی نہیں لیتے ہیں۔ چڑیا دائیں سے بائیں اڑ گئی تو کیا ہو گیا؟ جترا خراب ہو گیا۔ گاڑی چلا رہے ہیں، جانور کوئی ادھر سے ادھر گیا، دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں، تو کیا ہو گیا؟ بریک لگ گئی گاڑی میں کہ جترا خراب ہے، خطرہ ہو سکتا ہے آگے۔ ولا یتطیرون، بس شگونی نہیں لیتے۔ نیک فال لینا جائز ہے، نیک فال کسی چیز کو دیکھ کر کے لیا جا سکتا ہے، لیکن برا فال نہیں لیا جا سکتا ہے، برا فال نہیں لیا جا سکتا ہے۔ ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر پورا پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ فقام عکاشۃ بن محصن، عکاشہ بن محصن کھڑے ہوئے۔ فقال ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 70,000 لوگوں میں سے بنا دے، بڑے خوش قسمت تھے۔ آپ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت منہم، تم انہی 70,000 لوگوں میں سے ہو۔ آپ تصور کیجئے کہ صحابہ کو اپنی عاقبت اور آخرت بنانے کی کتنی فکر ہوتی تھی کہ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ حساب کتاب اور عذاب اور عقاب کے بغیر جنت میں جائیں گے، تو ویسے ہی ان کے دل میں
یہ خیال پیدا ہوا کہ حساب کتاب ہوگا تو بہت بڑا معاملہ آ جائے گا، بہت مشکل میں گر جائیں گے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرا لی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کی اور کہہ دیا کہ تم انہی میں سے ہو۔ ثم قام رجل آخر، پھر دوسرا آدمی بھی کھڑا ہوا، فقال ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، اس نے بھی یہی درخواست کی کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان 70,000 لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ عکاشہ نے تم پر سبقت حاصل کر لی، عکاشہ تم سے آگے نکل گیا، اب عکاشہ کو میں نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا، اب پھر میں اگر اس کو جاری رکھوں تو سارے صحابہ اٹھ کر باری باری کھڑے ہوں گے اور کہیں گے میرے لیے دعا کر دیجیے، اس لیے جو ہو گیا ہو گیا، بس بات ختم۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو اس حدیث میں دیکھیے کہ بھروسہ، اللہ پر بھروسہ کا تقاضا یہ ہے کہ بدشگونی نہ لی جائے، اللہ پر بھروسہ کا تقاضا یہ ہے کہ جھاڑ پھونک نہ کیا جائے، نہ کرایا جائے۔ حالانکہ جائز حدود میں قرآنی آیات سے یا حدیث کی دعاؤں سے جو ثابت دعائیں ہیں ان سے جھاڑ پھونک کرانا جائز ہے، لیکن جائز ہونے کے باوجود توکل اور بھروسہ کا تقاضا یہ ہے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کی انتہا یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کریں۔ بلکہ بات حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ولا یکتوون، داغ کر علاج کرانے کا اس وقت رواج تھا کہ جہاں کوئی زخم ہوتا تھا یا جہاں کوئی اس طرح کی بات ہوتی تھی داغ کر کے علاج کرتے تھے، وہ بھی کرانے سے روکا گیا کہ ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم پورا یقین اور پورا توکل اپنے رب پر کرنے والوں میں سے بن جائیں۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے تاکہ آپ کے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور دین کا یہ مشن، دعوت کا یہ مشن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن آگے بڑھتا رہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔